حضرت انس فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، فخطب فقال، خطبے کے دوران آپ نے فرمایا عرضت علی الجنۃ والنار، میرے سامنے جنت و جہنم پیش کی گئی، میرے سامنے جنت و جہنم لائی گئی اور پیش کی گئی، میں نے اس کے منظر دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فلم ارى کالیوم فی الخیر والشر، خیر و شر کے بارے میں آج جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فلم ارى کالیوم من الخیر والشر، آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہے خیر و شر کے بارے میں۔ اب سوچیں، غور کریں، ایک ایک جملہ۔ آگے کا جملہ ہے وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، اگر تم وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس چیز کی خبر ہو جائے، علم ہو جائے جس چیز کی خبر اور علم مجھے ہے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو، یعنی ہنسنا بھول جاؤ گے اور ہر وقت ہر گھڑی تمہیں رونا ہی آئے گا۔ وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، کبھی کبھار تمہیں ہنسی آئے گی لیکن رونے کا معاملہ تمہارے ساتھ زندگی کا ایک حصہ بن جائے گا۔ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، راوی کہتے ہیں فما اتی علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اشد من، کہ اس سے زیادہ سخت دن اصحاب محمد نے کسی دن کو محسوس نہیں کیا۔ آپ کے ان جملوں کو سن کر کے صحابہ کے دلوں پر رقت طاری ہوئی اور اس دن کو سب سے گراں دن سمجھا، سب سے سخت دن سمجھا۔ قال، راوی پھر کہتے ہیں کہ کتنا گراں انہیں محسوس ہوا، کتنا سخت دن یہ انہیں محسوس ہوا۔ غطوا رؤوسہم، انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اور روکنے کے باوجود وہ ایسا رو رہے تھے کہ ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ چہرے کو ڈھانپ لیا اور رو رہے تھے، اور حالانکہ وہ اپنا رونا چھپا بھی رہے تھے مگر پھر بھی رونے کی آواز محسوس ہو رہی تھی، ان کے سینوں کے اندر جو آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان درد سے روتا ہے تو پھر اس کے سینے سے ایک ایسی آواز نکلتی ہے جیسے آپ جب کھانا پکائیں یا گوشت پکائیں تو ہڈیا میں جو آواز نکلتی ہے کھدکنے کی، اس طرح سے صحابہ رونے لگے اپنے چہروں کو ڈھانپ کر کے۔ کب؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دو کلمے کو سنا، دو جملے کو سنا، اسی موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ فقام عمر فقال، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ گویا ہوئے، انہوں نے کہا رضینا باللہ ربا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے رب کو، ہم اللہ کو رب ماننے پر راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین اپنا ماننے کے لیے راضی ہیں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کو اپنا نبی ماننے کے لیے راضی ہیں۔ میرے بھائی، اس حدیث پاک کو آپ نے سن لیا، ذرا اور سن لیں اور اندازہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ فجر میں وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، یاد کرو اس دن کو جس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ جہنم قیامت کے دن لائی جائے گی۔ جہنم کو 70,000 70,000 لگام لگے ہوں گے اس کو، جہنم کو، اور ہر لگام کو مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اس ایک جہنم کو 70,000 لگام لگے ہوں گے اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے اسے کھینچ رہے ہوں گے، اور اسے کھینچ کر کے جب لایا جائے گا تو عرش کے بائیں پائے کی جانب اسے رکھ دیا جائے گا، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اس دن کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا،
آپ جب کتاب و سنت پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس دن جو مقرب فرشتے ہیں اور تمام انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہم نفسی 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 نفسی، مولا مجھے بچا لے، مولا مجھے بچا لے. یعنی وہ ڈر رہے ہوں گے. سارے انبیاء، سارے مقرب فرشتے گھٹنوں کے بل سجدے میں گرے ہوں گے. اس دن کی ہولناکی کا عالم کبھی ہم نے سوچا، غور کیا؟ انبیاء کا یہ عالم ہے اور انبیاء کی یہ حالت ہے اور مقرب فرشتوں کی یہ کیفیت ہے. ہما شما کا کیا ہوگا تو بس اللہ ہی کی پناہ ہے. سارے اختیارات اللہ کو اس دن ہوں گے، کسی کو کوئی اختیار نہیں. کوئی فرشتہ، کوئی نبی اپنے من سے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا. اس دن سب کو اپنی بڑی ہوگی. سارے انبیاء کہہ رہے ہوں گے، سارے فرشتے کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی. دیگر روایت میں اللہم سلم، مولا بچا لے. میرے بھائی، اب اس آیت کریمہ کے پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذرا سنیں. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اسی آیت کریمہ کا آگے ٹکڑا ہے، یوم یتذکر الانسان، جب جہنم کو لایا جائے گا اس کی یہ کیفیت ہوگی. تو اس وقت انسان کو یاد آئے گا، ہو تو بھول ہو گئی. اب اسے یاد آئے گا، اب اسے توحید و سنت یاد آئے گی، اب اسے اچھے اچھے اعمال یاد آئیں گے، اب اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی. یوم یتذکر الانسان، اللہ خود کہتا ہے اسے اب یاد تو آئے گا، لیکن اب یاد آنے کا فائدہ کیا ہے؟ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کا ہوئی جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب کچھ نہیں کر سکتے. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب پچھتانے اور ندامت کا کوئی فائدہ نہیں. یقول، اس وقت بندہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی میں پیشگی طور پر اس دن کا انتظام کر لیا ہوتا. آج اس دھرتی کے اوپر ہم زندہ چل رہے ہیں، موقع ہے قبل اس کے کہ اس دھرتی کے نیچے ہمیں دفنا دیا جائے. جب تک زمین کے اوپر ہیں تب تک کچھ کر گزرنے کے مواقع ہیں، اور جب سانس کا رشتہ جسم سے ہٹا ٹوٹا اس کے بعد اب آپ دھرتی کے اوپر رہنے کے قابل نہیں رہ گئے. اب آپ کو زمین اور دھرتی کے نیچے دفنایا جائے گا. اب سوائے یا تو اچھا کیا ہے تو اچھا انجام کے، یا برا کیا ہے تو برے انجام کے. اچھا انجام ہے تو خوشی کے، اور برا انجام ہے تو سوائے افسوس اور ندامت کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی میں، یہی زندگی ہے جب تک سانس ہے، کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ کر لیا ہوتا، کچھ کر گزرا ہوتا، کچھ انتظام کر لیا ہوتا، کچھ تیاری کر لی ہوتی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اب اس دن کا عذاب کتنا سخت ہوگا، قرآن پڑھ رہا ہوں. وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ کے عذاب سے سخت کسی اور کا عذاب اس دن نہیں ہوگا. یعنی جتنا سخت عذاب ہو سکتا ہے اتنا سخت سے سخت تر عذاب ہوگا، اور اس سے سخت تر عذاب ہونے کا چانس بھی نہیں ہے. یعنی آخری انتہا تک ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور کسی بھی شخص کی قید و بند کی سزا اتنی نہیں ہو سکتی جتنی قید و بند کی سزا اور جکڑ اور پکڑ اللہ رب العزت کی ہوگی. اور وہاں سے جائے فرار بھی کوئی گنجائش نہیں، وہاں سے ضمانت بھی نہیں ہونی، وہاں کی کسی کا عہدہ منصب کچھ کام نہیں آنے والا. اللہ ان سے بچائے. میرے بھائی، ایک حدیث ذرا اور سنو. حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثوں کو بیان اسی وقت کیا ہے تاکہ لوگوں کو ڈرائیں اور جہنم کی ہولناکی ان کے سامنے رکھیں، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو لگا سکیں، اور
اور جہنم میں داخلے والے تمام اعمال سے، شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو روک سکیں، بچا سکیں۔ اب ذرا یہ حدیث سنیں اور اندازہ کریں، یقین جانیں روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر انسان تھوڑا سا سنجیدگی سے اور غور سے سوچے اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہوئے سوچے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنے رب سے گفتگو نہ کرے، ہر شخص کو اپنے رب سے گفتگو کرنا پڑے گا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا۔ یہاں آپ بات نہیں سمجھتے کسی سے پوچھ لیتے ہیں، یا اگر آپ جائیں کہیں عدالت میں یا اور کہیں تو آپ کو ٹرانسلیٹر ملتے ہیں آپ کی زبان کا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں، ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، آپ کی زبان میں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، یا یوں کہہ لے کہ آپ کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی سپورٹنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ ہوں گے، آپ کا رب ہوگا، گفتگو ہوگی براہ راست۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ و بینہ ترجمان۔ اب آگے جملہ سنیں، کتنا سخت منظر ہے۔ فینظر، یہ بندہ دیکھے گا، ایمن منہ، اپنے دائیں طرف جب نگاہ دوڑائے گا یوں کر کے تو کیا دیکھے گا؟ فلا یری الا ما قدم من عملہ، تو جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے صرف اپنے اعمال دکھیں گے اور بس، اپنے اعمال کے علاوہ اسے کچھ دکھے گا نہیں۔ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، اور اپنی بائیں طرف جب نگاہ دوڑائے گا تو ما فلا یرا الا ما قدم، تو ادھر بھی اسے کچھ نہیں دکھے گا مگر اتنا ہی جو کچھ اس نے اس دنیا میں کمایا ہے۔ دنیا کی کمائی اسے دکھے گی یہاں بھی، دنیا کی کمائی اسے دکھے گی یہاں بھی، جو کچھ کیا ہے اچھے برے عمل کی کمائی، وہاں ریال اور ڈالر نہیں دکھیں گے، آپ کی عیاریاں اور مکاریاں وہاں دکھیں گی، آپ کے اچھے اعمال، نماز، یہ اور وہ دکھیں گے، اور یہ جو کچھ ہم نے جمع کیا، جمع پونجی کیا ہے، یہ وہاں نہیں دکھے گا۔ آگے ہے وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جب وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو وہاں کیا دیکھے گا؟ دائیں دیکھا تو عمل، بایاں دیکھا تو عمل، سامنے کیا دیکھے گا؟ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارِ، اسے صرف جہنم دکھائی دے گی۔ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارِ، سوائے جہنم کے اسے کچھ اور نہیں دکھے گا سامنے۔ آگے جملہ ہے فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، تو لوگوں جہنم سے بچاؤ کی تیاری کرو۔ نبی پاک نے جملہ کیا کہا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو تم جہنم سے بچاؤ کی تیاری کرو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے بچاؤ کے لیے، صرف کھجور کا ایک ٹکڑا ہے، پوری کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا اگر ہے تو اسے بھی دے کر کے جہنم سے بچاؤ کا سامان پیدا کر لو، کیونکہ جہنم اتنی آسان نہیں ہے اور اس کی ہولناکی محتاج بیان نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی اگر آپ کے پاس ہے اور وہی ہے آپ کے پاس، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمل کے لیے آپ کو جو کچھ کر سکتے ہیں فرائض کے ساتھ ساتھ، ان تمام اعمال کو چھوٹے نہ سمجھیں، اسے ان تمام اعمال کو کر گزریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے۔ میرے بھائی، مختصر یہ ہے کہ جہنم کتنی ہولناک ہے اور کتنی خطرناک ہے، اور اس کی ہولناکی کا کیا عالم ہے، اس کی صرف ایک جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ جھلک رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی توحید و سنت کو جانچتے رہیں، اپنے اعمال و اخلاق کو ٹٹولتے رہیں کہ ہماری توحید کتنی پرفیکٹ ہے، ہماری سنت میں ہمارا قدم کس حد تک چل رہا ہے، ہم بدعات سے اور شرک سے کس حد تک دور ہیں، ہمارے اندر اچھے اخلاق کس حد تک پائے جاتے ہیں، برائیاں ہمارے اندر کس حد تک جنم لے چکی ہیں۔ ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے لیے یہ حدیثیں آپ کو ابھاریں گی۔ اگر یہ حدیثیں آپ کو اور ہمیں ان تمام چیزوں پر ابھار نہ سکیں تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ دلوں کی سختی، یہ یقین جانیں، یہ اس سے بڑی تباہی کا سامان اور کچھ نہیں ہو سکتا۔
جس دل کے اندر اللہ اس کے رسول کے فرامین سن کر کے رقت پیدا نہ ہو. مومن کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب اللہ اس کے رسول کے فرامین پیش کیے جائیں تو مومن کے ایمان بڑھتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، رقت طاری ہوتی ہے. اگر اللہ اس کے رسول کی باتیں سن کر کے دلوں کے اندر ایمان میں اضافہ نہ ہو، بڑھوتری نہ ہو، اور دلوں کے اندر اللہ کے عذاب کا خوف پیدا نہ ہو، جہنم کا ڈر پیدا نہ ہو، جنت کی طلب نہ ہو، تو پھر وہ دل مردہ ہو چکا ہے اور سخت ہو چکا ہے. پھر ایسے دل کے علاج کی سخت ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ میں سمجھ کی توفیق دے اور ان کہی گئی باتوں کو اپنے دلوں میں اتارنے کی